اللہ کے بندو، ابھی رمضان ہے اور رمضان میں ایک بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے کہ نمازیں، تراویحاں، قرآن مجید کی تلاوت، جو تراویحاں نہیں پڑھ رہے یا ایکسٹرا نوافل یا تہجد خود سے یا اپنے گھر میں تراویحاں، لوگوں کو کھانے کھلانا، سحریاں، افطاریاں، اللہ کا ذکر، ٹوپیاں، شلوار قمیضیں اور تسبیحاں، ایک ٹھہراؤ، ایک تھوڑی سی لک، داڑیاں بڑھا لینا، مونچھیں پست کر لینا. ہم لوگ رمضان کے آنے پہ پتہ نہیں اتنا سپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اتنا انرجیٹک ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ بس ہم نے ابھی جو ہے نا، مطلب ہم اتنے زیادہ کانٹینٹ جو ہے ہم اس کو کنزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نعتیں سننا شروع ہو جائیں گے، تلاوتیں سننا شروع ہو جائیں گے، آتے جاتے ہم مطلب کوئی ہم ایسا موقع چھوڑیں گے نہیں کہ جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ سوچیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ ہم بات کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ کچھ محسوس کریں. لوگوں کو جج کرنا شروع زیادہ کر دیں گے تو ہمارے اندر ایک آٹومیٹکلی ایک تبلیغ کا جو ہے نا وہ جذبہ بیدار ہو جائے گا. رمضان ایک ماحول ایسا کریٹ ہو جاتا ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم اس پیک پہ چلے جاتے ہیں جس پیک پہ ہمیں ہونا چاہیے، ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور ہمیں موقع ملے تو رمضان میں پتہ نہیں ہم دنیا پلٹ کے رکھ دیں کہ رمضان ہے. ہم لوگ بھوکے پیاسے اللہ تعالیٰ کے لیے، پورے دن بھوکے پیاسے. لوگ سگریٹیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں رمضان میں اللہ کے لیے، لوگ اور گٹکا، چھالیا، پان، پتہ نہیں کس کس قسم کی کون سی ایسی چیزیں جس کی ہم ایڈکٹ ہوئے ہیں، ہم اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اپنی خواہشات، نفسیات، شہوات کو ہم لوگ پیچھے پھینک رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ رمضان ہے، روزے ہیں، مبارک مہینہ ہے. اور پھر اب تو تاک راتیں چل رہی ہیں آخری اس کے اندر تو ہم اور زیادہ کمر باندھ لیتے ہیں اور زیادہ ہم تلاوت کو بڑھا دیتے ہیں، ذکر اذکار کو بڑھا دیتے ہیں، نمازوں کو بڑھا دیتے ہیں، تہجد کو، افطاریوں کو، لوگوں کو کھانا کھلانے کو، انفاق کو بڑھا دیتے ہیں. ابھی سب جو ہے نا زکوٰۃ بھی سب رمضان میں دے رہے ہوتے ہیں، سب پیسے بھی زیادہ لوگوں کی ہیلپ رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں، راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں، فطرانے بانٹ رہے ہوتے ہیں، عید کی تیاریوں کے لیے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. رمضان میں مطلب کیا کیا نہیں ہے جو ہم مسلمان رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہی ریکوائرڈ بھی ہے، اسلام سے یہ ریکوائرڈ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے بھی کہ ہم ایسے ہی ہوں، ہم یہی ہوں جو ہم ہیں ابھی رمضان میں. ابھی جو ہم ہیں، ابھی جو ہم کر رہے ہیں، جو ہماری فیلنگز ہیں اور جو ہماری اس وقت مطلب ہر بندہ رمضان میں رو رہا ہوتا ہے. ہر بندے کی آنکھیں جو ہیں وہ سیاہ ہوئی ہوتی ہیں رو کے. ہر بندہ جو ہے وہ جذبات سے بھرا ہوتا ہے کہ رمضان، اور اسپیشلی تاک راتوں میں جو علماء کرام کے بیانات جس طرح کے پورے اہتمام کے ساتھ بیٹھ کے ان کو دیکھ کے، اور سب اکٹھے رو رہے ہیں، سب اکٹھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. فرشتے بھی ہم پہ رشک کر رہے ہوں گے کہ کیا شکر گزار قوم ہے، کیا ایک پوری کی پوری نسل ہے کہ کیا بہترین کام کر رہی ہے. رمضان کیسا، ہر کسی کے بارے میں ہم سوچنا ہے، ہم لڑائی کم کر دیتے ہیں، غصہ ہم کم کر دیتے ہیں. جذباتی طور پہ سائیڈ افیکٹس میں آپ کو نظر آتا ہے غصہ بڑھتا ہوا، لیکن اوور آل ہر کسی کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. رمضان ایک ایسی ہوا چلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پورا کا پورا جو معاشرہ ہے نا وہ ایک پاکیزگی کی طرف جو ہے نا دوڑ رہا ہوتا ہے. لوگ اپنا کاروبار کم کر دیتے ہیں، کام دیٹس این ایکسیپشن کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور کچھ شیطان بند ہوتے ہیں، کچھ کھل جاتے ہیں. لیکن عام طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مطلب وہ بھی ایک اسپیسیفک کھانے پینے کی چیزوں میں یہ ہوتا ہے، یا عید کے قریب پہننے اوڑھنے کی چیزوں میں ہوتا ہے. ایک عام طور پہ مطلب افطاریوں سے پہلے لوگ کاروبار بند کر رہے ہیں، نہیں کھولتے افطاری کے بعد، کم کام کرتے ہیں، لیٹ آتے ہیں صبح. مطلب عام طور پہ آپ اگر آپ جنرلی دیکھیں گے تو دنیا سے رغبت کم ہو جاتی ہے، اور جنت آخرت اللہ سے رغبت زیادہ ہو جاتی ہے اس ماہ مبارک میں، اس شاہ رمضان میں. ناؤ دا پوائنٹ اینڈ دا پرابلم از کہ اس کے بعد کیا، رمضان کے بعد کیا. اب رمضان کے اندر میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن عام طور پہ ہم لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کام کر رہے ہوتے ہیں. لوگ زیادہ نمازوں کے لیے جا رہے ہیں، فجر میں سب پہنچ رہے ہیں، تو بھائی سب پہنچ رہے ہیں میں بھی پہنچ رہا ہوں. ایسے ایسے چہرے بھی مسجدوں میں موجود ہوتے ہیں جو شاید مسجدوں کی دیواروں نے سال بھر نہ دیکھے ہوں. کوئی کام روزے سب رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں. ایون اگر میرا روزہ نہیں بھی ہے تو شرم و بے شرمی میں کسی کے سامنے ایکسپوز نہیں کروں گا اپنے آپ کو کہ بھائی میرا روزہ نہیں ہے. میں کیئر کروں گا، میں بڑا خیال رکھوں گا کہ میری وجہ سے کسی اور کو یہ فیل نہ ہو، میں کسی کے سامنے کھاؤں پیوں نہ، لیٹس سپوز میرا روزہ نہیں ہے.
تو دیکھا دیکھی شرم و بشرمی آپ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ انفاق بھی اسی حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی راشن بانٹ رہا ہے تو یار ہم نے تو زکوٰۃ نکال دی ہے, ہم نے تو راشن دے دیا ہے, تو نہیں ہم بھی دیں گے, وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں. دیکھا دیکھی بھی کافی کچھ ہو رہا ہوتا ہے, پھر دکھانے کے لیے بھی ہو رہا ہوتا ہے. افطاریاں لوگوں کی, جی مسجدوں میں ہم پورے محلے کی افطاری کرائیں گے. مطلب اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ اس کو دوام کیوں نہیں مل پاتا. رمضان کے بعد, عید کے بعد یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہم لوگ اس کے اوپر کاربند رہ سکتے. ایون عید پہ بھی ہم کاربند نہیں رہ سکتے. تو اس کا جو سب سے باریک نقطہ ہے نا, جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ کلیئر تھا اللہ کے واسطے, اللہ کے بارے میں سب کچھ کلیئر تھا. اسی کی وجہ سے وہ ساری زندگی کاربند رہے ہیں. اسی کی وجہ سے انہوں نے صحابہ کی جماعت کو ایسا تیار کیا کہ وہ کاربند رہے ہیں. اسی طرح سے آگے تابعین, تبع تابعین, سلف صالحین کاربند رہے ہیں. ہم لوگ وہ چیزیں چھوڑ جاتے ہیں. اب اگر میں آپ کو بالکل سمپل کر کے بتاؤں, 2+2 4 کر کے بتاؤں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ میں جو بھی کام زندگی میں کروں گا نا, وہ رمضان یا غیر رمضان کی تفریق کے بغیر ہوگا. میں زندگی میں جو بھی کام کروں گا وہ اس لیے ہوگا کہ وہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا. نمبر 1. نمبر 2, اگر میں کوئی بھی کام نیک کروں گا تو وہ کوئی بھی اچھا کام اگر میں کروں گا تو وہ میری کوئی کوالٹی نہیں ہوگی, میری کوئی قابلیت خاصیت نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کی توفیق میرے اوپر عنایت ہوگی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یا مجھے وہ اپرچونٹی ملی کہ میں نے وہ کام کیا. اگر میں کسی برائی سے رک رہا ہوں تو وہ میری قابلیت خاصیت نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اپرچونٹی نہیں دی, یا اگر دی ہے تو اس میں مجھے پکڑ کے نکال کے روک دیا. اگر میں کوئی کام کروں تو میں اللہ پہ احسان نہیں کر رہا, بلکہ اللہ کا میرے پہ احسان ہے کہ اللہ نے میرے سے وہ کام لیا ہے. آج کے دور میں جب ہیومن رائٹس بنائے جا رہے ہیں, آج کے دور میں جب AI اپنے عروج پہ ہے, آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے ایک انسان جیسی مخلوق تیار کی ہے اور جو آپ کے اشاروں کے اوپر کام کرتی ہے. ٹھیک, روبوٹک ہے آف کورس, اس کے اندر روح نہیں ہے, لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو اس کو پروگرام کیا ہے, اگر یہ اس پروگرام سے آگے پیچھے ہو تو یو ہیو دا پاور ٹو ڈسٹروائے اٹ. آپ اس کو فوراً ڈسٹروائے کر دیں گے, ڈسکارڈ کر دیں گے. آپ کے یعنی آئی ایم سیئنگ یو کہ ایف وہ نہیں ہو سکتی. آپ نے اس کو پروگرام کر دیا, اس نے پروگرام پہ چلنا ہے. مال فنکشن اگر اس نے کر دیا تو آپ نے اس کو تباہ کر دینا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پروگرام جب کیا ہے اور فری ول کے ساتھ پروگرام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اچھائی دی ہے, برائی دی ہے, اور اس میں اچھے کام جب وہ کرتا ہے تو وہ جب یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے تو یہ غلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اگر کوئی نیک کام کرو گے تو وہ تمہارا میرے پہ احسان نہیں ہے, میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تم یہ کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظالم ہم ہیں, برائی جو بھی ہوگی وہ ہماری ہوگی. اللہ تعالیٰ پاک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں برائی دے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں کسی گناہ میں مبتلا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کرتے ہیں. نیک کام جتنے بھی ہوتے ہیں, جتنی خیر, جتنی اچھائی, یہ بھی قرآن میں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. جتنی برائی, جتنا ظلم, جتنی زیادتی اور جتنی بدتمیزی ہے وہ سب میری ہے, اور جتنی بے رغبتی ہے وہ سب میری ہے, جتنی گناہ گاری ہے وہ سب میری ہے. یہ بیسکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آف کورس کلیئر تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے یہ بیسکس کلیئر کیے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ان بیسکس کو بھول جاتے ہیں. ہم رمضان غیر رمضان کی تفریق کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. غیر رمضان بھی اگر آپ اس کے اوپر ہوں گے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے رہے ہیں تو میں کوئی کام کر رہا ہوں, اگر میں کوئی کام نہیں کر رہا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برائی میرے اوپر ہے. میں اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کر سکتا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا توفیق نہیں دی, یا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا اس برائی کا کاربند کیا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس برائی میں مبتلا ہونے میں بچایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آف کورس فری ول ہمیں دی ہے, لیکن خیر کا جو بھی کام ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی اس کی. اگر ہم اس رمضان کے بعد, عید کے بعد دوام اپنی عبادات میں اور اپنی اسلام میں اور اپنے ایمان میں لے کے آتے ہیں اور اس کی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو آف کورس اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو ہی دیکھیں گے. ہماری جب تک یہ بیسکس کے اوپر ہم لوگ واپس نہیں سوچنا شروع کریں گے, واپس تفکر تدبر نہیں کرنا شروع کریں گے, تب تک ہمارے یہ رمضان اور غیر رمضان کا فرق رہے گا. رمضان کی تھاٹس کو غیر رمضان تک لے کے جانے میں ہی ہماری بھلائی بھی ہے اور ہماری اچھائی بھی ہے اور ہمارا فائدہ بھی ہے. رمضان کے بعد, عید کے بعد ہمیں یہی سوچنا ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے میری اجازت کے بغیر جب مجھے پیدا کر دیا تو کیسا قادر مطلق ایک ذات ہے کہ جو میری اجازت کے بغیر مجھے پیدا کر دیا, اور اب میں کہوں کہ نہیں میں اب آپ کی بات نہیں مانتا. اگر میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانوں گا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں تمہیں یوں تباہ کر کے, جیسے تم اپنے بنائے وہ یوں تباہ کر کے نیا بنا لو گے نا, تو میں تمہیں یوں ختم کر کے میں تمہاری جگہ پہ نئی نسل لے آؤں گا, دیکھوں گا کہ پھر وہ کیسے کام کرتے ہیں. میں اگر نہیں کرتا نا, لیٹس سپوز رمضان میں یا رمضان کے بعد بھی میں اگر نہیں کرتا نا, تو اس میں میں نہیں کرتا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار بس ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا, ٹھیک ہے تو نہیں کر رہا مت کر.
تو ختم ہو جائے گا, تیری جگہ نیا آ جائے گا, تو بھی کسی کی جگہ پہ آیا ہوا ہے, یا آپ بھی کسی کی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں, آپ کے اوپر بھی ایک پوری نسل چلتی آ رہی ہے, وہ ختم ہوئے ہیں, آپ آگے, آپ ختم ہوں گے, آگے آ جائیں گے. آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے آپ کی اجازت کے بغیر, اور آپ کے اوپر سارے احکامات نازل کیے ہیں جو کہ آپ کو فلفل کرنے ہیں. اور اگر کوئی کہے جی کہ میری مرضی کے بغیر بنا تو لی ہے, لیکن میں نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں اپنی مطلب میں نے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا آپ نہیں اللہ کے حوالے کیا, تو میں نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں کہا کہ ہاں جی میں کروں گا, یا میں نے تو نہیں قبول کیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھی میں نے آپ لوگوں سے ایک حلف لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. ہم سب نے کہا تھا ہاں جی ہیں بالکل, بلا قولوا بلا, سب نے کہا تھا. وہ کہنے کے بعد ہم لوگ مکرے ہوئے ہیں اس وقت, وہ کہنے کے بعد ہم رمضان میں وہ یاد آ جاتا ہے, کیونکہ شیطان بند ہوتے ہیں تو ہم تھوڑی فطرت کے اوپر واپس آ جاتے ہیں, لیکن رمضان کے بعد واپس ہم لوگ اس فطرت سے دور بھاگ جاتے ہیں. تو غلطی ہماری ہے, برائی ہم کریں تو ہمارے اوپر ہے, اچھائی ہم کریں تو اللہ کی توفیق ہے, اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اندر ہیلپ آؤٹ کی ہے کہ ہم اس کے اندر اچھا رہ سکیں. تو ٹو کٹ لانگ اسٹوری شارٹ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اجازت کے بغیر پیدا کیا, لیکن اللہ نے ہم سے سوال پوچھا جس کا ہم نے جواب دیا کہ ہم مانتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. اب ہم اگر رمضان کے بعد غیر رمضان میں اپنی اس فطرت سے جو اللہ نے بنائی ہے اس سے اگر ہم ہٹ جائیں گے, واپس ہم یہ ساری چیزیں واپس چھوڑ دیں گے, تو کوئی مسئلہ نہیں. ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں آپ کو دوبارہ اللہ موقع دے دیں, ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کی جگہ پہ ایک بندہ نیا اس دنیا میں بھیج دیا جائے. آپ کی اولاد میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور سے بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کی جگہ جو نیا آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اچھا پرفارم کرے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اچھے درجات اور آپ سے اچھے مقام میں جنت میں مکین ہو جائے. تو ہمارا اس کے اندر کوئی بھی قابلیت نہیں ہے کہ اگر ہم کچھ اچیو کر لیں. اللہ کی توفیق اور اللہ کی عنایت ہے کہ ہمیں ابھی بھی یہ موقع ملا ہوا ہے کہ ہم اس کے اوپر کاربند رہ سکیں. ابھی رمضان ختم نہیں ہوا, ابھی عید نہیں آئی, عید ختم نہیں ہوئی, ہم اس کے اوپر کاربند رہ سکتے ہیں اپنے آپ کو یہ میک شور کرا کے کہ جب مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور اللہ نے مجھے پیدا کیا جو قادر مطلق ہے, جو مجھے ختم کر کے میری جگہ کوئی اور لا سکتا ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی آپشن کہ ہم ابھی اللہ کا انکار کر دیں, بعد میں اقرار کر دیں, یا ہم انکار کر دیں تو قیامت میں جا کے بچ جائیں, یا نو, وی ہیو ٹو سرنڈر. آج کریں گے, ابھی کریں گے زیادہ بہتر ہے. کل کا سوچیں گے, زندگی ہوئی تو کر لیں گے, نہیں ہوئی تو نہیں کریں گے. اگلے رمضان کا سوچیں گے تو رسک بہت زیادہ ہو جائے گا. تو پوائنٹ از اس پوری تمہید کا اور تقریر کا کہ ہمیں سرنڈر کرنا ہے اللہ کو. ہمیں اللہ سے ایگریمنٹ جو سائن کیا ہوا ہے ہم نے اس کے اوپر کاربند ہونا ہے. یا اگر لیٹس سپوز کوئی کہتا ہے نہیں میں بھول گیا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ سائن کر لو. تو ہم نے اللہ کو کب سرنڈر کرنا ہے, ہم نے کب اللہ کے بندے بننا ہے, ہم نے کب اس ایگریمنٹ کو دوبارہ زندہ کرنا ہے, یہ کب ہم نے ایگریمنٹ سائن کرنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی میں نے نہیں کیا, میں نہیں مانتا, تو میں لیکن ابھی میں مان گیا ہوں یا ابھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں, پہلے کا مجھے نہیں پتا, تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ ابھی کر لیں. تو کب ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے کب ہم نے اللہ کی واپس اللہ کی فرما برداری کے اندر آنا ہے, اور رمضان کے بعد باقی مہینوں میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ ہم نے ابھی کرنا ہے. جو کہ مجھے امید ہے کہ ہم دنیا میں جتنے عقل مند ہو کے فیصلے لے رہے ہوتے ہیں, جو کہ مجھے امید ہے کہ ہم دنیا میں جتنے اپنے آپ کو سمجھدار ثابت کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس میں بھی اپنے آپ کو اتنا ہی سمجھدار ثابت کریں گے.